دوسرے سال اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے رمضان کی روزوں کا فرضیت کا حکم دیا اور جہاد کا بھی حکم دیا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر یہ قافلے کا سامان جس میں جنگی ساز و سامان بھی ہے اور اس میں تجارت کا سامان بھی، اگر یہ مکہ پہنچ جائے گا تو اس سے مسلمانوں کو اور تکلیف پہنچائی جائے گی۔ ابو سفیان جو اس قافلے کی قیادت کر رہے تھے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے جاسوسوں کو پہلے روانہ کر دیا تھا، اور ایک مقام پر ابو سفیان نے اونٹ کی مینگنیوں کو دیکھا، اور جب وہ اونٹ کی مینگنیوں کو توڑا تو انہوں نے محسوس کر لیا کہ یہ مدینے کے اونٹ ہیں، اور انہوں نے فوراً ایک اپنے قاصد کو بھیجا جس کا نام علماء لکھا، جس کا نام زمزم غفاری ہے، اس کو ایک تیز رفتار جانور پر بٹھا کر، سواری پر بٹھا کر مکے کو روانہ کیا کہ جا کر مشرکین مکہ کو اطلاع دو کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم مدینے سے نکل پڑے۔ اللہ کے رسول اور اپنے قافلے کو ابو سفیان نے بدر کے ساحلی راستے سے مکے کی طرف اپنا اس کا قافلے کا راستہ بدل دیا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو حکم دیا کہ چلو کہ ہم کو جانا ہے، حکم فرمایا تو تمام صحابہ اکرام تیار ہو گئے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کی کہ اللہ دعا فرمائے کہ اللہ ان کے پاس سواری نہیں ہے، بے پیادہ ان کو سواری عطا فرما دے۔ اللہ سبحانہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دعا فرمائے کہ اللہ ان کے جسم پر پہننے کے لیے کپڑے برابر نہیں، یا اللہ ان کو تو کپڑے عطا فرما دے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا فرمائی، صحابہ اکرام نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے عشق میں، محبت میں ہمیشہ ڈوبے رہتے تھے، آقا کی محبت میں اور حکم پر نکل پڑے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ صحابہ اکرام مقام صفرا پر پہنچے، اور وہاں پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے، علماء نے لکھا کہ اپنے صحابہ سے فرمایا کہ حضرت جبرائیل امین نے آ کر مجھے یہ بتایا کہ اللہ سبحانہ و تعالی ہم کو کامیابی دے گا، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ اکرام سے مشورہ کیا۔ صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ نے عرض کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ حکم فرمائیے۔ فاروق اعظم نے عرض کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کا ہر حکم ہمارے لیے حرف آخر ہے۔ حضرت مقداد، حضرت سعد بن معاذ کھڑے ہو گئے اور کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہم ان یہودیوں کی طرح نہیں ہیں جنہوں نے کہا تھا کہ موسیٰ آپ اور آپ کا خدا جا کر لڑے، ہم آپ کے ساتھ ہیں۔ حضرت سعد بن معاذ، حضرت مقداد نے جواب دیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اگر آپ ہم کو سمندر میں کودنے کے لیے کہیں گے تو ہم کود جائیں گے، آپ وہ کر جائیے، آپ آگے بڑھیے جو کام اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے آپ سے کہا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان تمام کے لیے دعائیں کی، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بدر کے میدان کو منتخب فرمایا، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایک ایک جگہ کی نشاندہی کر رہے تھے، کل یہاں پر عتبہ مارا جائے گا، کل یہاں پر ابو جہل مارا جائے گا۔ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ایک مقام بنایا گیا رات میں آپ کے لیے ٹھہرنے کے لیے۔ تو علماء کرام نے لکھا، حدیث شریف میں آیا، سیرت کی کتابوں میں واقعہ ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم رات بھر دعا کر رہے تھے، رو رو کر دعا کر رہے تھے۔ اور کیا تھے آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے الفاظ کہ اللہ اگر آج یہ مٹھی بھر لوگ ختم ہو جائیں گے تو صبح قیامت تک تیرا نام لیوا کوئی نہیں ہوگا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم دعا کر رہے تھے کہ یا حیو یا قیوم، صبح اگر آج یہ لوگ ختم ہو جائیں گے تو صبح قیامت تک تیرا نام لیوا نہیں ہوگا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھ کے مبارک سے آنسو بہہ جاتے تھے۔ صدیق اکبر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو آ کر لپیٹ جاتے ہیں اور کہتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ آپ کو غالب کرے گا۔ میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، کسی عالم دین نے کیا خوب کہا
کہ 1400 سال پہلے جو دعا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کی، اسی وجہ سے آج بھی ہم زندہ ہیں، اسی وجہ سے آج بھی ہم زندہ ہیں۔ میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا صبح ہوئی تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جہاد پر مختصر سا خطبہ دیا، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلمانوں کی فوج کی صف بندی کی۔ آپ کے ہاتھ میں ایک تبر کی لکڑی تھی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دو بچوں کو دیکھا جس کا نام حضرت معاذ اور حضرت معوذ تھا۔ کم سن تھے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت معاذ کو شامل کر لیا، حضرت معوذ کو ہٹا دیا۔ تو چھوٹے بھائی نے بڑے بھائی کے کان میں جا کر کہا کہ دیکھو، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے تم کو جہاد کے لیے منتخب کر لیا، میں اس سے محروم ہونا نہیں چاہتا ہوں۔ اور وہ چھوٹا بھائی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہتے ہیں، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ ہم دونوں میں کشتی کرا کر دیکھ لیے، ریسلنگ کرا کر دیکھیے کہ کون طاقتور ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مسکراتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مسکراتے ہیں۔ دونوں بھائیوں میں کشتی ہوتی ہے۔ چھوٹا بھائی کان میں کہتا ہے کہ دیکھو مجھے محروم مت کرو، تو بڑا بھائی وہ زمین پر گر جاتے ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ان کے جذبے جہاد اور شہادت پر اس کو پسند فرماتے ہیں، ان کو شامل کرتے ہیں۔ اور پھر جب مسلمانوں کی، صحابہ کرام کی صفوں کو صحیح کرتے ہیں دائیں اور بائیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت سواد انصاری ایک صحابی رسول ہیں، آپ کا پیٹ تھوڑا بڑا ہے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہلکی سی ان کے پیٹ پر ضرب مار کر کہتے ہیں کہ سواد سیدھے ہو جاؤ، اے سواد سیدھے ہو جاؤ۔ حضرت سواد عرض کرتے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ نے مجھے خامخواہ مارا، مجھے اس کا بدلہ دیجیے۔ میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہتے کہ آؤ سواد اپنا بدلہ لے لو۔ یعنی دنیا کی کوئی فوج میں کوئی کمانڈر ان چیف سے کوئی یہ نہیں کہہ سکتا، مگر لاکھوں سلام اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر آپ فرماتے ہیں کہ آج سواد اپنا بدلہ لے لے۔ حضرت سواد دوڑتے ہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے جسم مبارک کو بوسہ دیتے ہیں، لپیٹ لیتے ہیں۔ رحمت اللہ علیہ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے کہ سواد کیا کر رہا ہے؟ وہ کہتی ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، زندگی کا آخری لمحہ ہے، موت میرے سامنے ہے، میں اپنے جسم کو آپ کے جسم سے مس کر رہا ہوں۔ میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، یہ عشق رسول صلی اللہ علیہ وسلم تھا۔ اور تاریخ یہ بتاتی ہے کہ مسلمانوں نے صرف 2 گھوڑے، 17 اونٹ، ایک روایت میں ہے کہ 70 اونٹ تھے، اور 8 تلواروں سے اسلام کی صفوں کو مضبوط کیا۔ 2 گھوڑے، 8 تلواریں، 17 یا 70 اونٹ، اور مشرکین مکہ کے پاس 200 گھوڑے، روز 10-10 اونٹ کاٹے جاتے تھے۔ اور جب مکے میں خبر پہنچی تو اس زمانے میں سگنل کے طور پر اگر کوئی ڈینجر یا کوئی سگنل کے طور پر جو کوئی میسیج قاصد لے کر جاتا، وہ یہ کہتا، جب زمزم غفاری مکے کو پہنچ رہا تھا تو اس وقت علماء نے ایک واقعہ بھی لکھا کہ حضرت عاتقہ بن عبد المطلب جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پھوپھی ہیں، انہوں نے خواب میں دیکھا کہ اونٹ پر بیٹھ کر کچھ لوگ آ رہے ہیں اور پکار کر کہہ رہے ہیں کہ اے اہل قریش، اجلت کرو، تمہاری موت کا وقت قریب آ رہا ہے۔ اور آپ نے یہ خواب حضرت عباس کو سنایا، حضرت عباس نے ابو جہل کو سنایا، تو ابو جہل نے اپنی حسب عادت، اپنی تعصبیت اور اپنی گستاخی کا مظاہرہ کیا اور کہا کہ حضرت عباس سے کہا کہ اب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے تو اپنی نبوت کا اعلان کر دیا کہ اب تمہاری عورتیں بھی اعلان کریں گی، اور اگر 3 دن کے اندر یہ نشانی پوری نہیں ہوئی تو ہم پورے بنی ہاشم کو جھوٹا کہوں گا، نعوذ باللہ۔ تو تیسرے دن زمزم غفاری مکے کو پہنچتا ہے، اور سگنل کے طور پر یعنی خطرہ آ رہا ہے بتانے کے طور پر کہتا ہے کہ میرے اونٹ کے کان اور ناک کٹے ہوئے ہیں۔ تو پورے مشرکین مکہ تیار ہو جاتے ہیں، سوائے ابو لہب کے، سب تیار ہو جاتے ہیں کہ اب جا کر
پورے ساز و سامان کے ساتھ، ایک طرف 313، دوسرے طرف 950,000 کا لشکر، پوری طاقت، پورے غرور، پورے تکبر کے ساتھ اپنے ساتھ ناچنے والے لڑکیوں کو، باجا سب لے کر نکلتے ہیں، اور بدر کے میدان کو جب جاتے ہیں، اس وقت تک ابو سفیان جو اس وقت تک اسلام نہیں قبول کیے تھے، وہ مکے کو پہنچ کر کہتے ہیں مت جاؤ مت جاؤ، مگر ابو جہل اور یہ تمام مشرکین کہتے ہیں کہ نہیں۔ اور تفسیر میں، قرآن کی تفسیر میں شاید پیر کرم شاہ زری رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی تفسیر میں لکھا، یا علماء نے لکھا، کہ جب یہ مشرکین مکہ نکل رہے تھے بدر کی طرف، تو کعبۃ اللہ کے پردے کو پکڑ کر اللہ سے دعا کرنی، یا اللہ جو حق پر ہے تو ان کو کامیاب کر دے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں، خیر وہ نکلتے ہیں بدر کی طرف۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مختصر سا خطبہ دیتے ہیں، اور جیسا کہ میں نے آپ سے عرض کیا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ 313 صحابی ہیں۔ پوری دنیا کو بتایا کہ حق اور باطل کی پہلی جنگ یہ ہے، شہادت کا عملی تصویر، بلکہ اس کا ایک عملی تصویر، اس کا پیمانہ بتایا، اور دنیا کو بتا دیا کہ خدائے قدرت پر عمل کرنے والے، خدا کی قدرت پر عمل کرنے والے اللہ کی ذات پر بھروسہ کرتے ہیں۔ اور جنگ جب ہوئی، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، صحابہ اکرام، واقعات میں علماء اکرام نے لکھا کہ حضرت معاذ اور موز، یہ دو کمسن صحابی، ابو جہل پر پہلے حملہ کرتے ہیں۔ ابو جہل زخمی ہو جاتا ہے، حضرت معاذ پر ابو جہل کے بیٹے اکرمہ حملہ کرتے ہیں، حضرت معاذ کا ایک بازو زخمی ہو جاتا ہے، شدید زخمی ہو جاتا ہے، شدید زخمی ہو جاتا ہے۔ اور وہ اپنے جنگ کے بعد جب اب اس زخمی حالت میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آتے ہیں، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، ایک روایت میں آیا ہے کہ ایک اتنا زخمی تھا ان کا بازو کہ بالکل لٹک رہا تھا، ایک روایت میں آیا کہ بہت زخمی تھے۔ بہرحال اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے تو رحمت اللہ عالمین شاہ فیروز رضا اپنا لعاب دہن حضرت معاذ کے بازو پر لگاتے ہیں، اور وہ اتنا اچھا ہو جاتا ہے کہ حضرت عثمان ذو النورین کے زمانے تک وہ ہر واقعات میں جنگ میں حصہ لیتے تھے۔ اور حضرت قتادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا واقعہ، قتادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا واقعہ کہ آپ کو تیر اپنے آنکھ میں لگتا ہے، آنکھ شدید زخمی ہو جاتی ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ کر کہتے ہیں کیا کروں یا رسول اللہ، نکال دوں؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے نہیں، ذرا اپنا لعاب دہن حضرت قتادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آنکھ پر لگاتے ہیں، اور آنکھ کو شفا ہو جاتی ہے۔ وہیں پر جنگ میں حضرت عکاشہ رضی اللہ تعالیٰ آ کر کہتی یا رسول اللہ میری تلوار ٹوٹ گئی، میری تلوار ٹوٹ گئی۔ حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عکاشہ کو ایک لکڑی دیتے ہیں کہ اس سے مقابلہ کرو۔ دیکھیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے عشق، کتنا بڑا عشق تھا، کتنی بڑی محبت۔ یہ نہیں پوچھتے یا رسول اللہ لکڑی، بولے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم لکڑی دی، حضرت عکاشہ لے کر دوڑتے ہیں۔ حضرت عکاشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں آیا، حدیث شریف میں آیا کہ جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ارشاد فرمایا کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ میری امت کے 70,000 لوگوں کو بغیر حساب کتاب کی جنت میں داخل کرے گا، تو حضرت عکاشہ عرض کرتے یا رسول اللہ میرا نام بھی اس میں شامل کروا دی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عکاشہ کے لیے دعا کرتے ہیں۔ حضرت عکاشہ اس لکڑی کو لے کر جب دوڑتے ہیں مشرکین مکہ کے درمیان میں، تو وہ ایک تلوار بن جاتی ہے، سفید لوہے کی تلوار بن جاتی ہے۔ اور علماء کرام نے لکھا کہ آپ کی زندگی اور آپ کی موت تک آپ کے ساتھ حضرت عکاشہ کے ساتھ وہ تلوار تھی۔ میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، ایک طرف 950 کا لشکر جس کے پاس 200 گھوڑے ہیں، کئی اونٹ ہیں، وہ اپنی طاقت اور اپنی قوت لے کے آتا ہے، تو دوسری طرف صحابہ کے ساتھ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ ایک طرف طاقت ہے، ایک طرف غرور ہے، ایک طرف تکبر ہے، تو دوسری طرف اللہ کے حبیب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں،
قرآن کریم میں اللہ سبحانہ و تعالی سورہ انفال کی آیت نمبر 44 میں علماء کرام نے تفسیر کی ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالی نے مدد کی مسلمانوں کی مشرکین مکہ کے خلاف۔ سورہ انفال کی آیت نمبر 44 میں مشرکین مکہ کو مسلمان کم دکھائی دے رہے تھے اور صحابہ کرام کو مشرکین مکہ کم نظر آ رہے تھے۔ تو علماء کرام نے لکھا کہ اس لیے کہ مسلمانوں کے دلوں میں مشرکین کا خوف پیدا نہ ہو، اور مشرکین کو مسلمان کم اس لیے نظر آ رہے تھے کہ وہ بغیر مقابلے کے نہ بھاگ جائیں تاکہ ان کو کم دیکھ کر آ جائیں۔ اور پھر دوسری مدد کا اعلان سورہ آل عمران کی آیت نمبر 13 میں ہوا کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے مسلمانوں کے لشکر کو بہت زیادہ دکھایا مشرکین مکہ کو تاکہ ان کے دل و دماغ میں خوف پیدا ہو جائے۔ پھر وہیں سورہ انفال کی آیت نمبر 9 میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرشتوں کے ذریعے سے جنگ بدر میں مدد کی۔ پھر سورہ انفال کی آیت میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب اپنے ہاتھ مبارک میں خاک کو اٹھا کر مشرکین مکہ کی طرف پھینکتے تھے، شاہت الوجوہ کہتے تھے، تو اللہ فرما رہا ہے کہ میرے حبیب ہاتھ تو تمہارا ہے مگر خاک ہم پھینک رہے تھے۔ میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، ایک اور مدد کا ذکر سورہ انفال کی آیت نمبر 17 میں، جس میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے مسلمانوں کی مدد فرمائی کہ جس جگہ پر مسلمان جنگ میں تھے وہاں پر پانی نہیں تھا، اور پانی کا کنویں پر مشرکین مکہ اس جگہ پر قبضہ کر لیا تھا، ریتیلی جگہ تھی، پیر اگر رکھتے تو پیر اس ریت میں چلا جاتا، تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے بارش کو نازل کیا کہ پیاسے تھے تو اللہ نے پانی پہنچا دیا، کنواں نہیں تھا تو اللہ نے بارش کو نازل کیا، اور وہ جگہ بارش کی وجہ سے تھوڑا مضبوط ہو گئی، اور مشرکین مکہ جس جگہ پر ٹھہرے تھے وہاں پر پورا دلدل اور کیچڑ بن گیا۔ ایک اور مدد کا ذکر قرآن کریم میں فرمایا، اللہ سبحانہ تعالیٰ نے جنگ سے پہلے رات میں صحابہ کرام کو آرام کی نیند دی تاکہ جب وہ اٹھے تو فریش اٹھے، اور پھر یہ مقابلہ ہوا۔ وہیں پر ہم یہ بھی دیکھتے ہیں کہ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو، جس امیہ بن خلف، وہ شیطان جو حضرت بلال کو تکلیف دیتا تھا مکہ کی سرزمین پر، حضرت بلال اس کی طرف دوڑتے ہیں اور کہتے ہیں کہ آج تو نہیں بچ پائے گا۔ میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، جب ابو جہل کے ناپاک وجود کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے قدموں میں لا کر ڈالا گیا، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میری امت کا فرعون مارا گیا۔ میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، کیا پیغام ملتا ہے یوم الفرقان سے، جنگ بدر سے ہم کو یہ پیغام ملتا ہے کہ طاقت اور قوت اپنی جگہ پر ہے، مگر یاد رکھو وہ قوم صرف طاقت اور قوت پر عروج حاصل نہیں کر سکتی، ہم کو خدا کی قدرت پر بھروسہ کرنا پڑے گا، ہم کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سچی اور پکی عشق کرنا پڑے گا۔ اور یہ بھی پیغام ہم کو ملتا ہے کہ جس طرح اللہ نے ملائکہ کو نازل کر کے ہماری مدد کی، تو اللہ کی رحمت آج بھی ہم کو مدد کرے گی، ہم کو ڈرنے اور گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے۔ جب تک ہمارے بزرگوں میں جذبہ جہاد، شہادت سچا اور مستحکم تھا، اللہ نے ان کے سروں پر تاج رکھا۔ جب سے ہم نے اس منصب کو بھلا دیا، ذلیل اور خوار ہماری زندگی کا مقدر بن چکا ہے۔ میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، میری یہ بات آپ کو کڑوی لگے گی، مگر یہ بات سچ ہے کہ ہمارے پاس میتھمیٹیشین تھے، ریاضدان تھے، جو ہم دنیا کو حساب سکھاتے تھے، ہم نے اپنے اسلاف کی اس روش کو بھلا دیا، تو زمانہ ہمارا حساب کر رہا ہے۔ ہمارے پاس بہترین طبیب تھے، ہم دنیا کا علاج کر رہے تھے، آج دنیا ہمارا علاج کر رہی ہے۔ آج ہمارے پاس دوسروں کے اترے ہوئے کپڑے اپنے جسموں پر پہننا پڑ رہا ہے۔
جبکہ قرآن نے ہم کو بہترین امت کہا، بہترین قوم کہا، تو آخر کیا وجہ ہے؟ یہ پسماندگی کیوں، یہ ذلت کیوں؟ اس لیے کہ ہم نے اپنے منصب کو بھلا دیا، ہم دنیا کی اس چمکتی ہوئی دنیا کے اس میں بہہ چکے ہیں۔ میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، جنگ بدر کا پیغام یہی ہے کہ ہم اللہ کی ذات پر توکل کریں، ہم اللہ کی قدرت پر جیتے ہیں اور مرتے ہیں، ہم کو اللہ کی راہ میں جدوجہد کرنا ہے اور اس میں مستحکم رکھنا ہے، اور یقیناً ہم کو اس بات کو یاد بھی رکھنا ہے کہ آج ہمارے ملک وطن عزیز میں جو حالات سے ہمارا ملک دوچار ہو رہا ہے، جہاں پر ہمارے ملک میں کووڈ ایک آگ کی طرح پھیلتے جا رہا ہے، جس طرح آگ ایک گھر کو جلاتی، اس طرح کووڈ لوگوں کی جانوں کو، بیماروں کو پریشان کر رہا ہے۔ یہ ماہ مبارک میں ہم تمام کو اللہ سے کثرت سے دعا کرنا ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالی ہمارے وطن عزیز، ہمارے ملک میں اس کووڈ کو اللہ ختم کرے، اس وبا کو ختم کر دے۔ اللہ کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا واسطہ، اللہ کو جنگ بدر کے ان 13-14 شہیدوں کا واسطہ صحابہ کرام کے اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس کورونا کو ختم کر دے، اس لیے کہ جنگ بدر میں جو صحابی شہید ہوئے، بخاری شریف کی حدیث ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے حضرت جبرائیل امین آ کے پوچھا کہ آپ ان لوگوں کو جو جنگ بدر میں شریک ہوئے ان کے تعلق سے آپ کی رائے کیا ہے؟ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میری امت میں سب سے اعلیٰ ہیں وہ لوگ، افضل ہیں وہ لوگ۔ حضرت جبرائیل امین نے عرض کیا یا رسول اللہ، جو ملائکہ جنگ بدر میں آ کر آپ کی مدد کی جنگ بدر میں، وہ اللہ کی نظر میں بھی سب سے اعلیٰ ہیں۔ تو ہم اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تجھے جنگ بدر کے وہ تمام صحابی رسول کا واسطہ، تجھے وہ 313 صحابی رسول کا واسطہ، تجھے رحمت العالمین کا واسطہ ہمارے وطن عزیز میں یا اللہ اس کرونا کو ختم کر دے، یا اللہ تیرے جلال کو جمال میں تبدیل کر دے، اللہ آپ کے جلال کو جمال میں تبدیل کر دے، اللہ آپ کے خزانے میں کوئی کمی آنے والی نہیں ہے اگر آپ اس کا خاتمہ کر دیں گے۔ یا اللہ ہم تو کمزور ہیں، بے بس ہیں، یا اللہ ہم تیرے حبیب کی امتی ہیں، اللہ اس وطن عزیز پر، اس سرزمین پر یا اللہ اپنا رحم کر دے اور پوری انسانیت کو اس بیماری سے اللہ سبحانہ تعالیٰ چھٹکارا دلا دے۔ میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، مجھے آپ سے یہ بھی عرض کرنا ہے آخر میں کہ اس ہمارے وطن عزیز میں اگر آج یہ بیماری پھیل رہی ہے تو اس کا ذمہ دار بھارت کے وزیر اعظم نریندر مودی اور ان کی حکومت ہے۔ ان کو معلوم تھا کہ یہ دوسری ویو آئے گی کورونا کی۔ میں یہ کیوں کہہ رہا ہوں؟ ایک قومی نیشنل کووڈ مشن ہے، یعنی قومی ایک کونسل ہے جو کووڈ کے لیے بنائی گئی تھی، اس کے ذمہ دار IIT کے پروفیسر ودیا ساگر نے مارچ میں لکھ کر دیا تھا کہ یہ دوسری ویو آئے گی۔ بڑے بڑے ایپیڈیمولوجسٹ نے کہہ دیا تھا کہ ملک میں دوسری ویو آئے گی، مگر ہمارے ملک کے وزیر اعظم سو رہے تھے۔ اس ملک کا چوکیدار کام کرتے کرتے سو گیا اور ان کو اس پر نظر ہی نہیں کی۔ اور آج آپ دیکھتے ہیں انگریزی میں کہتے ہیں کہ دس از اے مین میڈ ڈیزاسٹر، دس از اے ڈیزاسٹر میڈ بائی دا پرائم منسٹر آف دس کنٹری شری نریندر مودی۔ وہ اگر ان کو معلوم تھا، ان کی حکومت کو معلوم تھا کہ آنے والا یہ دوسرا ویو، مگر آپ کو فکر ہی نہیں تھی۔ آپ تو سینہ اپنا پھاڑ پھاڑ کر پارلیمنٹ میں کہہ رہے تھے کہ ہم نے کووڈ کو ہرا دیا۔ ورلڈ اکنامک فورم کے سے خطاب کرتے وزیر اعظم نے کہا کہ ہم نے کووڈ کو ہرا دیا۔ آج آپ دیکھ رہے ہیں میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، ان کی غلطیوں کی وجہ سے، ان کی نااہلی کی وجہ سے، ان کے پاس وہ دور اندیشی نہیں تھی، نہ ہے نہ کبھی رہے گی۔ ان کے پاس صرف ایک ہی قابلیت تھی اور رہے گی کہ نفرت پیدا کرو، صرف انسان کو انسان سے لاؤ، دلوں کو توڑو، نفرت کی دیواروں کو اور اٹھا دو، یہی ان کی قابلیت تھی۔
اور آج یہ دن دیکھنا پڑ رہا ہے۔ میں ان لوگوں سے پوچھنا چاہ رہا ہوں جنہوں نے نریندر مودی کو ووٹ دیا، بتاؤ آج آپ کیا کہتے ہیں؟ چھوڑو، ہم تو مخالف تھے اور رہیں گے انشاءاللہ تعالی۔ کیا آج ہمارے ملک کو شمشان اور قبرستان میں تبدیل کر دیا گیا ہے؟ ایک بھارت کا ایمبیسیڈر، ملک کا سفیر رہا چار ممالک کا، ایک اسپتال کے پارکنگ لاٹ میں اس کو بستر کے لیے اس کی موت ہو جاتی ہے۔ بھارت کا سفیر رہا ہے چار ملکوں کا، اسپتال کے پارکنگ لاٹ میں اس کی موت ہو جاتی ہے۔ سابقہ وزیر اعظم اٹل بہاری واجپئی کا چیف میڈیکل آفیسر، اس کی بیٹی آج کہہ رہی ہے کہ میرے والد کو بستر نہیں ہے ہمارے پاس۔ میں پوچھنا چاہتا ہوں بھارت کے وزیر اعظم سے، کیا آپ کو نہیں معلوم تھا کہ ہمارے ملک میں صرف 80,000 انٹینسیو کیئر یونٹ کے بیڈ ہیں؟ کیا آپ کو نہیں معلوم تھا کہ اس ملک میں 1,60,000 بیڈ ہونا، ایک دن میں 3.5 لاکھ لوگوں کا کووڈ ہو رہا ہے؟ سووں نہیں بلکہ ہزاروں کی تعداد میں لوگ مر رہے ہیں ہمارے ملک میں، ہزاروں کی تعداد میں لوگ مر رہے ہیں۔ کل اتر پردیش کے سہارنپور میں ایک شمشان گھاٹ میں 150 چتائیں جلائی گئی، 150 چتائیں جلائی گئی، اور وہ اتر پردیش کا غرور اور تکبر سے ڈوبا ہوا چیف منسٹر، جس کو گورننس نام کی کوئی چیز نہیں آتی سوائے اس کے کہ صرف نفرت پھیلانا، وہ کہتا ہے کہ ایک بچہ ٹویٹ کرتا ہے کہ میرے دادا یا اپنے والد کو آکسیجن نہیں ملا تو اس پہ کیس بک کر دیا۔ کیوں نہیں نکلتے وزیر اعظم، کیوں نہیں نکلتے اتر پردیش کے چیف منسٹر؟ جائیے نا اسپتالوں میں جا کر دیکھیے کیا حال ہو گیا ہے، کیا کیا آپ نے، بتائیے آپ کو 8 مہینے کا وقفہ ملا، آپ نے کیا کیا اس کے لیے؟ کچھ نہیں کیا آپ نے۔ آپ کی حرکتوں کی وجہ سے، اس سرکار کی حکومت کی نااہلی کی وجہ سے آج بھارت کے لوگ پریشان ہیں، بھارت کے لوگ پریشان ہیں۔ اسپتال نہیں مل رہا ہے، بیڈ نہیں مل رہا ہے، کچھ نہیں کیا آپ نے۔ کیا کیا آپ نے؟ مندر کیا آپ نے۔ اتراکھنڈ میں اتنے لوگوں کو جمع ہونے کیوں دیا آپ نے؟ اتنے لوگ کیوں جمع ہونے دیا آپ نے؟ کون ذمہ دار؟ 1 سال پہلے آپ نے کیا اس کو۔ دارالحکومت دلی میں آکسیجن نہیں ملتی ہے۔ دارالحکومت یعنی دلی کا جو ہیلتھ کا انفراسٹرکچر ہے وہ ایشیا میں سب سے بہتر شمار ہوتا ہے۔ اگر 5-6 ممالک میں دیکھا ہے تو اس میں شمار ہوتا ہے، وہیں پر یہ حال ہے۔ تو آپ اندازہ لگائیے ان ریاستوں میں جہاں پر کوئی ہیلتھ کی نام کی چیز نہیں، وہاں پر کیا ہوگا۔ ہم ابھی بھی وزیر اعظم سے کہہ رہے ہیں کہ ہوش کے ناخن لیجئے، اٹھیے، کچھ کریے۔ انسانیت اگر زندہ ہے تو خدا کے لیے بند کریے کانفرنس، یہ فوٹو، من کی بات۔ اس ملک کو ضرورت ہے ہیلتھ انفراسٹرکچر کی۔ 30,000 کروڑ کا آپ پارلیمنٹ کا سینٹرل وسٹا کا پروجیکٹ بنا رہے ہیں، اس کو روکیے، وہ پیسے آپ ریاستوں کو دیجئے تاکہ ریاستوں کو اپنا بوجھ نہ اٹھانا پڑے، اور بھارت کے 130 کروڑ جنتا میں جتنوں کو فری میں دلائیے ویکسین۔ آپ اپریل میں آپ میٹنگ کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ آپ کر لو، قیمتیں کیا کم ہو رہی ہیں؟ قیمتیں کہاں سے؟ ویکسین مل بھی نہیں رہا، کہیں پر ویکسین نہیں مل رہا ہے۔ یہ حکومت میں اگر انسانیت ہے، کمپیشن ہے، اگر اس حکومت میں دھڑکتا والی، تو دیکھیے آپ کہاں ہیں آپ لوگ۔ نریندر مودی کی حکومت بھارت کے لوگوں میں نظر نہیں آ رہی ہے، غائب ہو چکی ہے۔ میں عوام سے اپیل کر رہا ہوں کہ آپ اپنی حفاظت خود کریے۔ ہمارے پاس صرف 80,000 ICU بیڈ ہیں، آج ضرورت ہے 1,60,000 سے زیادہ کی ضرورت ہے۔ 5,80,000 سے زیادہ ہم کو نان ICU کی ضرورت ہے ہی نہیں۔ سوچتے نہیں ہیں، ان کو صرف مندر کی سوچتے ہیں، نفرت کا سوچتے ہیں، گائے کے بارے میں سوچتے ہیں، یہ ان کی پرائرٹیز میں تھی۔ ڈیمونیٹائزیشن کیا، 500 کے 1000 کی نوٹ ختم کری، غریب برباد ہو گیا، کوئی یقین نہیں کیا جب ہم کہہ رہے تھے۔ GST غلط لے کے آئے، غریب برباد ہو گیا۔ پچھلے سال لاک ڈاؤن بغیر کسی سے پوچھے آپ نے لگایا، لاکھوں کروڑوں لوگوں کی نوکریاں چلے گئیں۔
ہزاروں کلومیٹر غریب کو چل کے جانا پڑا اپنے گاؤں کو، اپنے اسٹیٹ کو، وطن کو واپس ہونے کے لیے، آپ پہ کوئی اثر نہیں پڑا۔ بھارت کے وزیر اعظم ایک بادشاہ کی طرح اپنے محل میں بیٹھے ہوئے ہیں، اور محل میں بیٹھ کر ان کو ان غریبوں کی آہیں، ان کی تکالیف، یہ جلتی ہوئی چتائیں، یہ قبرستان میں دفن ہونے والی لاشیں، ان اسپتالوں میں آکسیجن نہیں ملنا، ان کے لوگوں کی تڑپتی آہیں، ان پر کوئی اثر نہیں کر رہا ہے۔ بھارت کے وزیر اعظم، آپ پر کون سی چیز اثر کرے گی بتائیے نا، کون سی چیز اثر کرے گی؟ اگر آج آپ اپنی محبت، اپنی انسانیت، اپنی تکلیف کو نہیں دکھائیں گے عمل کے ذریعے، بھاشن کے ذریعے نہیں، عمل کے ذریعے، ان غریبوں تک، ان مرنے والوں تک، ان بیماروں تک آپ کی حکومت کو پہنچنا ہے۔ آتم نربھر، آپ نے آتم نربھر کہا، کون سا آتم نربھر بھارت کیا آپ نے؟ بنگلہ دیش ہماری مدد کر رہا ہے، جس کے تعلق سے آپ نے کہا تھا کہ جو بنگلہ دیشی نکال کے پھینکیں گے، وہ بنگلہ دیش ملک آپ کی، ہمارے دیش کی مدد کر رہا ہے۔ ریمیڈیسور بنگلہ دیش سے آ رہا ہے، یو اے ای سے، سعودی عرب سے، امریکہ سے، برطانیہ سے، جرمنی سے، یورپین یونین سے آ رہا ہے۔ کہاں ہے آتم نربھر بھارت؟ کیا کیا آپ نے 6.5 سال میں؟ آپ نے کچھ نہیں کیا۔ ہاں، الیکشن آپ ضرور جیتے، یقیناً الیکشن آپ جیتے اور جیتیں گے، مگر آپ نے ملک کو چلانے کی قابلیت آپ کے پاس نہیں ہے۔ الیکشن جیتنے کی قابلیت آپ کے پاس ہے، ایک غریب کو آکسیجن پہنچانے کی آپ کی حکومت کے پاس صلاحیت نہیں ہے، ایک بیمار کو شفا دینا، اس کو علاج کرانے کی آپ کے پاس صلاحیت نہیں ہے۔ ہاں، الیکشن جیتنے کی صلاحیت آپ کے پاس ہے، آپ کے پاس مشین ہے، آپ کے پاس ریسورسز ہیں، مگر آج ایسے وقت میں یہ کبھی بھی بھارت میں اس طرح کا وقت کبھی نہیں آیا جو آج غریب اور ہر شخص پریشان ہے۔ دولت مند ہیں، بیڈ نہیں مل رہا ہے، غریب ہے تو کوئی پوچھنے والا نہیں ہے۔ میرے عزیز دوستوں، بزرگوں، یہ حقیقت ہے ہمارے دیش کی، ہمارے ملک کی، ہمارے وطن عزیز کی۔ میری آپ سے پھر سے درمندانہ اپیل ہے کہ خدا کے لیے آپ جب اپنے گھر سے نکلیں گے ماسک لگائیے، پلیز برائے مہربانی ماسک لگا کر نکلیے، بچائیے اپنے آپ کو۔ اگر آپ بغیر ماسک کے نکلیں گے اور آپ بیمار پڑ جائیں گے تو کتنا کام یہ ڈاکٹرز کریں گے، کتنا کام وہ نرسز کریں گی، وہ بھی تو انسان ہیں۔ آپ اندازہ کر سکتے کہ 48 گھنٹے ایک ڈاکٹر نرس اسپتال میں کام کر رہے ہیں۔ ہم کو ان پر بھی تو رحم کرنا ہے، ان پہ تو بچانا ہے۔ وہ بھی کسی کے باپ ہیں، وہ ڈاکٹر ہیں تو کسی کا باپ ہے، کسی کا بیٹا ہے، کسی کی ماں ہے۔ ماسک پہنیے، ماسک بغیر پہنے مت نکلیے، حماقت مت کریے۔ حماقت اگر آپ کریں گے اور آپ کو کووڈ ہو جائے گا تو یہ جو نیا ویریئنٹ ہے یہ بڑا خطرناک ہے، بڑا خطرناک ہے۔ کوئی گھنٹہ نہیں جاتا کہ جب معلوم ہوا کہ بھئی کسی کے رشتہ دار میں، کسی کے جاننے والے میں، کسی کے دوست کا، کسی کے ساتھی کا انتقال ہو گیا، کسی کے ماں کا انتقال ہو گیا، کسی کے والد کا انتقال ہو گیا۔ میری آپ سے گزارش ہے کہ ماسک پہنیے، سوشل ڈسٹینسنگ کو برقرار رکھیے، پوری کوشش کریے، غیر ضروری ٹھیٹھی ٹھاٹا کرنے کا شوق مت کریے۔ نوجوانوں سے اپیل کر رہا ہوں، آپ سمجھیے میری اس بات کو، میں آپ سے اپیل کر رہا ہوں۔ اور جب ویکسینیشن آ جائیں گے، جب تلنگانہ کی حکومت کہہ رہی ہے کہ ہم ویکسینیشن لے رہے ہیں، دیگر ریاستیں کہہ رہی ہیں، اسٹیٹس کہہ رہے ہیں ویکسینیشن لیں گے، وہ فوراً دے ویکسین لوگوں کو، فوراً لگائے ویکسین سب لوگوں کو۔ ہم پرائم منسٹر سے اپیل کر رہے ہیں، ڈیمانڈ کر رہے ہیں پرائم منسٹر سے کہ آپ ایک آل پارٹی میٹنگ کیوں نہیں بلاتے؟ آپ کیوں نہیں آپ دواخانوں کو جا کر دلی میں دیکھتے؟ سب کو بند جائیے ایک جگہ، دیکھیے، آپ دیکھیے کیا ہو رہا ہے وہاں پر۔ ایک ایک چیز کی خبر آپ کے پاس ہے۔ سپریم کورٹ کے جج کا انتقال ہو گیا کووڈ سے، الہ آباد ہائی کورٹ کے جج کا انتقال ہو گیا کووڈ سے۔ یہ حکومت کہاں ہے؟ کہیں نظر نہیں آتی حکومت، چتاؤں میں نظر نہیں آتی، لوگ پریشان ہیں، لکڑیاں نہیں مل رہی ہیں آخری رسومات ادا کرنے کے لیے، قبرستان بھر چکے ہیں۔ اسی لیے میری عوام سے اپیل ہے کہ پلیز خدا کے لیے ماسک پہنیے، غیر ضروری اگر کام نہیں ہے اپنے گھر سے مت نکلیے۔ جب ویکسینیشن آ جائیں گے، اب تو ویکسین نہیں ہے، یہ سب ڈرامہ کر رہے ہیں دلی حکومت، دلی کے بادشاہ ڈرامہ کر رہے ہیں، کہیں ویکسین نہیں ہے۔ جب ویکسینیشن آ جائیں گی فوراً جا کے ویکسین لیجئے،
ویکسین لیجئے، اس میں کوئی ڈرنے گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے۔ میں خود ویکسین لے چکا ہوں، میں اپنے گھر والوں کو، اپنے رشتہ داروں کو، اپنے ایم ایل ایز کو دلا ہوں ویکسین لیجئے، اپنے آپ کی حفاظت کریے۔ اور مجلس اتحاد المسلمین نے بھی حیدرآباد میں ایک ہیلپ لائن کا آغاز کیا ہے۔ میری آپ سے اپیل ہے کہ اس ہیلپ لائن سے بھی آپ رابطہ کریے، اور وہاں پر ڈاکٹرز ہیں، اعلیٰ ڈاکٹر ہیں، قابل ڈاکٹر ہیں، بہترین ڈاکٹرز ہیں۔ آپ ان سے ٹیلی فون پر وہ آپ کی پوری کیفیت لیں گے، ویڈیو کال بھی کریں گے آپ کو ضرورت پڑی، اور ان کے مشورے کے اوپر مجلس کی اراکین آپ کے گھر تک لا کر وہ آکسیجن سلنڈر دیں گے، دوائیں بھی دیں گے۔ میں آپ کو یہ بتا رہا ہوں کہ انشاءاللہ تعالی ہم نے قریب اور 26 یا 27 لاکھ کا آکسیجن کانسنٹریٹرز کا بھی آرڈر دیا ہے، اور وہ آکسیجن کانسنٹریٹرز آپ پلگ میں لگا کر بھی 10 لیٹر تک اس کی کیپیسٹی ہے، وہ بھی انشاءاللہ تعالی اگر ہم کو مل جائیں گے 3 یا 5 مئی تک، ہمارے جس کے ساتھ ہم نے آرڈر پلیس کیا انہیں بتایا کہ 3 یا 5 مئی تک آ جائیں گے، تو میری کوشش یہ ہوگی کہ انشاءاللہ تعالی وہ آکسیجن کانسنٹریٹرز ہم لوگوں نے فیصلہ لیا، بلکہ ہم لوگ اور 5 وینٹیلیٹرز بھی میں خرید رہا ہوں، ٹرسٹ کے ذریعے سے 5 وینٹیلیٹر خریدیں گے، اور 5 ہم لوگ آکسیجن کانسنٹریٹرز سیمانچل کی سرزمین میں، کشن گنج میں وہاں کے ڈی ایم صاحب کو دیں گے 1 وینٹیلیٹر اور 3 آکسیجن کانسنٹریٹرز، اور دوسری ایک اور مقام پر جہاں پر جو اختر الایمان صاحب کی اور رکن الدین صاحب کا جو اسمبلی حلقہ ہے وہاں پر گورنمنٹ ہاسپٹل میں بھی 1 وینٹیلیٹر دیں گے اور 2 آکسیجن کانسنٹریٹرز دیں گے۔ ویسے ہی اورنگ آباد میں انشاءاللہ وہاں کے اورنگ آباد کے گورنمنٹ ہاسپٹل میں مجلس چیریٹیز ٹرسٹ کے تحت 1 وینٹیلیٹر اور 3 آکسیجن کانسنٹریٹرز دیں گے۔ اور ویسے ہی انشاءاللہ تعالی مفتی اسماعیل صاحب جو مالیگاؤں کے ہمارے رکن اسمبلی ہیں، میں امتیاز علی صاحب کو یہ ذمہ داری دوں گا جب یہ آ جائیں گے، وہ مالیگاؤں میں 1 وینٹیلیٹر اور 3 آکسیجن کانسنٹریٹرز دیں گے۔ دھولیاں میں ہمارے ایم ایل اے ہیں فاروق شاہ امتیاز صاحب، وہاں پر جا کر وہاں پر بھی 1 وینٹیلیٹر اور 2 آکسیجن کانسنٹریٹرز دیں گے۔ اور یہاں پر حیدرآباد میں انشاءاللہ تعالی کم سے کم 15 سے 16 آکسیجن کانسنٹریٹرز بھی رہیں گے، کیونکہ اس میں فائدہ یہ ہے کہ سلنڈر کو آکسیجن بھرنے کی ضرورت نہیں ہے، آکسیجن کانسنٹریٹرز بھی دیں گے۔ ہماری کوشش ایک ہی ہے کہ ہم ایک چھوٹی سی کوشش کر رہے ہیں کہ ہم تمام کو اس پلیگ سے، اس وائرس سے چھٹکارا ملے، اور یہ اسی وقت ہوگا جب ہم تمام مل کر کام کریں گے۔ اور کیسے کام کریں گے؟ نفرت کو چھوڑنا پڑے گا، نفرت کو چھوڑنا پڑے گا، ایک دوسرے پر شک کرنا چھوڑنا پڑے گا، اور ایک دوسرے کو انسان کے طور پر دیکھنا پڑے گا۔ تو میری آپ سے گزارش ہے کہ ماسک پہنیے، سوشل ڈسٹینسنگ کو برقرار رکھیے، ہمت سے کام کریے، حوصلے سے کام کریے، ڈرنے اور گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے۔ اور جیسا کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا سورہ بقرہ میں کہ صبر اور نماز سے کام لو۔ اللہ نے کیا فرمایا؟ یا الذین، کہ اللہ فرما رہا ہے کہ ایمان والو صبر اور نماز سے مدد لو، صبر اور نماز سے مدد لو، اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ۔ اور صبر کا مطلب یہ ہے کہ جو دولت مندوں کے پاس دولت ہے اس کو فضول خرچی مت کریے، یہ وقت ہے اپنی دولت کو غریبوں کی مدد کرنے کے لیے۔ جن کو اللہ نے دولت دی وہ آپ کی دولت نہیں ہے، وہ رب العالمین کی دی ہوئی دولت ہے۔ غریبوں کے لیے مدد کرو، ان کی دواؤں کا انتظام کرو، ان کے کھانے کا انتظام کرو، ان کے یتیموں پر شفقت کا ہاتھ رکھو، یہ صبر ہے۔ صرف غریبوں سے، مصیبت زداؤں سے صبر کے لیے کہنا نہیں، بلکہ امیروں کے لیے بھی صبر یہ ہے کہ آپ مدد کرو۔ آج یہ وقت مدد کرنے کا ہے ایک دوسرے کی، آج انسانیت دکھانا ہے۔ اگر آج آپ مدد نہیں کریں گے ایسے موقعوں پر تو ہم انسان کہلانے کے لائق نہیں ہیں۔ انسانیت کو زندہ رکھنے کے لیے ہم کو آگے بڑھنا ہے۔ جو صاحب استطاعت ہے، جن کے پاس دولت ہے، جن کے پاس طاقت ہے، جن کے پاس شہرت ہے، جو ایم پی ہیں، جو ایم ایل اے ہیں، جو کارپوریٹر ہیں، جن کو اللہ نے سوسائٹی میں، معاشرے میں مقام دیا، اس کو استعمال کریے ان لوگوں کی مدد کرنے کے لیے۔ ہم اسی طریقے سے اگر ایک دوسرے کی مدد کریں گے اور یہ تمام
سیفٹی احتیاطی تدابیر کو استعمال کریں گے، عمل کریں گے، تو انشاءاللہ تعالی ہم یہ کووڈ کے جو پیشنٹس میں بڑھتے جا رہے ہیں اس میں کمی لا سکیں گے۔ ہم تمام کو ایک ہو کر یہ کام کرنے کی ضرورت ہے۔ میرے بھائیوں بہنوں، میرے غیور نوجوان ساتھیوں، میں نوجوانوں سے بھی اپیل کر رہا ہوں کہ آج آپ اپنے یوتھفل اسپرٹ کا مظاہرہ کریے، مدد کریے، مگر پورا احتیاط کریے، اندھا دھن ہو کر مت جائیے۔ ماسک لگائیے، 2 لگا سکتے تو بہت بہتر ہے، مگر کم سے کم 1 ماسک لگائیے، سوشل ڈسٹینسنگ کو برقرار رکھیے، اپنے ہاتھ کو دھوتے رہیے اور ہمت سے کام کریے، ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ یاد رکھیے ہم تمام کو ایک دن جانا ہے، اس دنیا سے جانا ہے، مگر ہم کو اپنے بھائیوں کی، اپنے بہنوں کی، انسانوں کی جان کو بچانے کی پوری کوشش کرنا ہے۔ میں اللہ سے دعا بھی کرتا ہوں کہ جن لوگوں نے، جن عزیزوں نے، ہمارے ملک میں لوگوں نے اپنے ماؤں کو کھو دیا، اپنے والد کو کھو دیا، اللہ ہم اپنے دوستوں کو کھو رہے ہیں، اللہ ان تمام کو صبر دے۔ ہم تو اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ پروردگار ان تمام کو صبر دے، اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ ہم تمام کو ہمت اور حوصلہ دے، اور ہم کو اللہ سبحانہ و تعالی اپنے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقہ طفیل میں، اللہ سبحانہ و تعالی صحابہ کرام کے اور جنگ بدر کے ان تمام صحابیوں کے صدقہ طفیل میں اللہ سبحانہ و تعالی ہمارے ملک بھارت میں اللہ اس وائرس کا خاتمہ کر دے، اللہ سبحانہ و تعالی اس وائرس کا خاتمہ کر دے، اللہ سبحانہ و تعالی ہم تمام کو توفیق دے کہ ہم مل کر، ایک ہو کر اس وائرس کا مقابلہ کریں۔ اللہ اپنے فضل سے، اپنے کرم سے اس ملک کو اس وائرس سے چھٹکارا دلا دے۔ یہی چند گزارشات مجھے آپ تک کہنا تھا۔ وآخر الدعوانا الحمدللہ رب العالمین۔